جو نبی علیہ السلام کی اپنی پسندیدہ دعا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، تکبیر تحریمہ اور قرات الحمد شریف کہتے ہیں نا، سورۃ فاتحہ، جب آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اور سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے درمیان آپ خاموش بِأَبِي وَأُمِّي أَنْتَ یا رسول اللہ اسقاتوں کا فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اور سورۃ فاتحہ کے درمیان آپ خاموش کھڑے رہتے ہیں، اس کا کیا ماجرا ہے؟ آپ کہیں گے سبحانک اللہم و بحمدک، یہ تو پاکستانی کو سکھائی گئی ہے۔ ہم چھوٹے عمل کے وہ شکار ہیں نا، جلدی مکانے کے چکر میں، تو جلد باز قوم ہے، کام کچھ بھی نہیں ہے، جلدی بہت ہے۔ اگر ہم جتنے ہم جلد باز ہیں نا، ہمیں تو دنیا کی سپر طاقت ہونا چاہیے تھا، اور ہم ساری کمزور طاقتوں سے بھی مار کھاتے ہیں، افغانیوں سے بھی مار کھانے کے چکر میں، اور جلدی ہمیں اتنی ہے، پتہ نہیں گاڑی بھی آگے دوسرے کی توڑ کے نکل جاتے ہیں، سگنل بھی توڑ کے نکل جاتے ہیں، اور العجلۃ من الشیطان، اور جلدی شیطان کی طرف سے ہے، اور یہ شیطانیاں ہی ہیں پھر ہم کرتے ہیں جو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ، آپ تکبیر تحریمہ کے بعد ساکت ہو جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، اور کافی دیر بعد آپ جا کر الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک دعا پڑھتا ہوں، اللہم باعد بینی و بین خطایا، کسی کو اہل حدیثوں کو آتی ہے یہ، کما بعدت بین المشرق والمغرب، اس کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دے جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے یہ پڑھو تکبیر تحریمہ کے بعد۔ اس کا فائدہ کیا ہے کہ اللہ سے شروع میں التجا کر لو، اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کو اتنا دور کر دے جیسے مشرق اور مغرب ہے، جان چھوٹے، دوبارہ پلٹ کے پہنچ ہی نہ سکے۔ ایک جملہ اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، اور دوسرا جملہ اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض، اللہ مجھے گناہوں سے ایسے دھو ڈال، صاف کر دے جیسے میل کچیل سے سفید کپڑا صاف ہوتا ہے۔ دوسرا جملہ، 3 جملے نبی علیہ السلام تکبیر تحریمہ اور الحمدللہ کے درمیان پڑھتے تھے، سکوت سے، خاموشی سے، بھلے وہ جہری نماز ہو یا سری نماز ہو، ظہر عصر ہو یا مغرب عشاء فجر ہو، پڑھنی آپ نے یہ سری ہے تکبیر تحریمہ کے بعد، لیکن یہ کیا ہے؟ التجاء نبوت ہے، جو نبی علیہ السلام نے اپنے رب سے، جبکہ بخشی ہوئی روح ہیں، معصوم ہیں، اپنے رب سے جو التجا کی ہے وہ امت کو سکھائی ہے۔ اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، دنس کہتے ہیں میل کو، جس طرح میل کچیل سے سفید کپڑا صاف ہوتا ہے، اے اللہ مجھے گناہوں سے ایسے صاف کر دے۔ اور تیسرا جملہ اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد، آخری حد، اے اللہ مجھے دھو ڈال پانی سے، برف سے، اولے سے، اولے یہ جو پڑھتے ہیں۔ 3 جملے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تکبیر تحریمہ اور الحمدللہ پڑھنے کے درمیان پڑھتے تھے، اور ان کا فائدہ کیا ہے کہ جب آپ پہلے ڈیمانڈ رکھ دیں گے نا، نماز سے ڈیمانڈ رکھتے ہیں نا، ہر چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، میں کرائے پہ گھر دے رہا ہوں 20,000 لوں گا، اگلا کہتا ہے نہیں یار 12,000 لے لیں، ایسے ہی نا، ڈیمانڈ 20,000 ہے، یہ اللہ سے ڈیمانڈ ہے، آپ فرض نماز میں آئے۔ اللہ کے بندو یہ نقطے سمجھو، کوئی بھی کام آپ کریں تو پہلے ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو اللہ کے پاس جانے سے پہلے اللہ کے حبیب نے بتایا یہ ڈیمانڈ کرو، اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان مشرق و مغرب جتنی بعد پیدا کر دے، دوری، اے اللہ مجھے ایسے صاف کر دے جیسے میل کچیل سے سفید کپڑا صاف ہو جاتا ہے، کیونکہ نماز پڑھنے آیا ہوں، تیرا فرض ادا کرنے آیا ہوں، اس کا مجھے کچھ تو فائدہ ہو۔ تیسرا کیا ہے؟ اے اللہ مجھے ایسے دھو دے جیسے برف سے، پانی سے، اولے سے دھل جاتا ہے، کیسے درخت نکھر کر باہر آ جاتے ہیں، ایسے دھو دے۔ اور دوسرا مسئلہ، ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا دعائے رسول ہے، یہ دعائے رسول، یا اس کو کہہ دیں التجاء رسول من رب العالمین، یہ ہر بندے کو کرنی چاہیے، اس کو یاد